ہر صحابی خوش نصیب ہے، مگر 3 ایسے خوش نصیب صحابی ہیں جن کی خوش نصیبی کا حال یہ تھا کہ وہ سرکار کو کی شان میں نعت لکھتے بھی تھے اور موقع مل جائے تو ممبر پہ بیٹھ کے سناتے بھی تھے۔ انہی میں سب سے اول الذکر ملک الشورا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے استاد الشورا حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے سلطان الشورا حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے سب سے زیادہ نعتیں کہی بھی ہیں اور آقا کو سنائی بھی ہیں، اس لیے مومنوں کے دل میں انہی کا نام رچا بسا ہے۔ تو انہی کے حوالے سے ان شعراء کرام کی بھی نمائندگی کرتے ہوئے یہ 2 مصرے کہہ رہا ہوں، توجہ کے ساتھ دیکھیے گا۔ آئیے آ جائیے ایک بار یا شاہ امم، ہے لبے دم آپ کا بیمار، شاہ امم شاہ امم۔ توجہ چاہوں گا کہ مجھ کو بھی حسان کا صدقہ عطا کر دیجئے، مجھ کو بھی حسان کا صدقہ عطا کر دیجئے، پڑھ رہا ہوں نعت کے اشعار یا شاہ امم آئیے۔ جی لگا کے کہیے بھائی، مزہ نہیں آیا۔ ایک بار یا، ارے کچھوچے کے مدنی کو تو بلا لیا، مدینے کے مدنی کو بلانا ہے، توجہ کے ساتھ۔ آئیے آ جائیے ایک بار یا شاہ امم، ہے لبے دم آپ کا بیمار یا شاہ۔ اب دعاؤں کے ساتھ فقیر اشرفی کا مقطع سن لیں۔ قافیے پہ خاص توجہ چاہوں گا، یہ صرف قافیہ نہیں بلکہ میری پوری زندگی کا سرمایہ ہے، بلکہ میں یوں کہتا ہوں کہ اب تک جتنے میں نے کلام کہے ہیں وہ سب ایک طرف اور اس شعر کا قافیہ ایک طرف۔ اب سمجھداروں کی بھی توجہ چاہوں گا، سسپنس میں رکھتا ہوں، ابھی نہیں بولوں گا، توجہ کے ساتھ۔ آئیے آ جائیے ایک بار یا شاہ امم، ہے لبے دم آپ کا بیمار یا شاہ امم شاہ امم۔ توجہ کہ نور کی سانسیں وفا کی راہ میں چلتی رہے، کہہ دیجئے آمین۔ نور کی سانسیں وفا کی راہ میں چلتی رہے، بن گیا ہے وہ سگے مختار یا شاہ امم شاہ امم۔ ایک بار یا شاہ امم، ہے لبے دم آپ کا بیمار یا شاہ۔ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے لیے مثل الاعلیٰ ہے، اور آسان کر دیا جائے تو یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے بڑی شان ہے۔ کس کے لیے بڑی شان ہے؟ اللہ کے لیے۔ اس کے کارخانے قدرت کے انمول نمونوں کو دیکھتے جاؤ اور اس کی تسبیح و تحلیل میں مشغول رہو۔
یہ سورج یقیناً اللہ کی بہت بڑی شان ہے، مگر کیا سب سے بڑی شان ہے؟ اللہ کرے وہاں پہنچ جاؤ جلدی سے جہاں میں تیزی سے پہنچانا چاہتا ہوں۔ چاند کی چاندنی جسے دیکھ کر کے رات بھی جو ہے اپنے اوپر ناز کرتی ہے کہ یہ ہمارے حصے کی چیز ہے، بہترین شان ہے، بہت بڑی شان ہے۔ کیا یہ چاند کی چاندنی بھی اللہ کی سب سے بڑی شان ہے؟ افلاک کی کروٹیں ہیں، میں سیدھے ایکسپریس ہائی وے پہ آ رہا ہوں کیونکہ اب کسی لوپ لائن میں جانے کا موقع نہیں، توجہ چاہوں گا۔ یہ لیل و نہار کی گردشیں ہوں، زمین کا فرش ہو یا عرش ہو، لوح ہو یا قلم ہو، بلا تمثیل و تشبیہ سب اللہ کی شان ہے کہ نہیں؟ مگر ہے سب سے بڑی کون شان؟ یہی اگر دل میں اتر جائے تو پھر دل کعبہ بن جائے، سینہ مدینہ بن جائے۔ اللہ کی سب سے بڑی شان ہے تو وہ شان ہے کون؟ توجہ چاہوں گا اپنے انٹلیکچوئلز کی بھی، بدھجیویوں کی بھی، عقل مندوں کی بھی، علماء کی بھی۔ یہی سوال کیا گیا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک حدیث امام قسطلانی نے اس حدیث پاک کو جمع کیا ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک آیت کی تفسیر میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، پوچھا گیا کہ سرکار اللہ کی سب سے بڑی شان کیا ہے؟ ارے وہ اللہ جو صرف لفظ کن سے آپ کو تاج فیکون پہنا دے، وہ اللہ جس وقت کچھ نہ تھا، خود وقت نہ تھا، صرف اللہ ہی اللہ، اور ارادہ قدیم میں مصطفیٰ کریم چاہت بن کے ہیں، کن کہہ دیا تو وہی چاہت معرض وجود میں آ گئی۔ وہی اللہ کہ جب اس نے کچھ نہیں بنایا تو مجرد حمد تھی، مگر جب کن کہہ کر کسی کو فیکون کا تاج پہنایا تو وہی حمد محمد بن گئی۔ پوچھا گیا سرکار سب سے بڑی شان کون ہے؟ تو اسی آیت کی تفسیر بیان کر دی گئی۔ حدیث کہ جس وقت یہ شپت گرہن سماروہ ہو رہا تھا، نبیوں کی روحیں دیدار باری سے بالکل متجلہ تھی، کرم کی برسات ہو رہی تھی، ایک ایک سے پوچھا جا رہا تھا، عہد لیا جا رہا تھا، پیمان لیا جا رہا تھا۔ اسی وقت اچانک ایک نورانی ابر آیا۔ کیا آیا؟ یہ پیچھے والے یہ نہ سمجھیں کہ اسٹیج بہت بڑا ہے تو ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، ہمیں اگر تم پیار سے دیکھو تو ہم تمہیں سر جھکا کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا پوری زندگی کے ساتھ، میں یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ محدث اعظم کی روحانیت آج اس جلسے کی مکمل طور پہ جو ہے نگہبانی کر رہی ہے۔ توجہ چاہوں گا ہے کون؟ سب سے عہد لیا جا رہا ہے، پیمان لیا جا رہا ہے، اچانک ایک نورانی ابر آیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اے اللہ یہ نور کی برسات جو ہو رہی ہے کیا؟ تو کہا یہ کوئی اور نور نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کا نور ہے۔ ھذا نور الذی خلق اولا، یہ اس کا نور ہے جسے سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ اتنا سننا تھا، توجہ چاہوں گا دل کی دھڑکن پہ ہاتھ رکھ کے یہ جملہ سننا، کہ جیسے ہی یہ سنا سارے نبیوں نے اپنی گردنیں جھکا دی۔ کیا جھکا دی؟ گردنیں جھکا دی۔ نبی نے کہا، نبی کا نور دکھا تو نبی